ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ کو بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تئیں ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اور آپ اس سیرت کو قبول کریں، اس سیرت کو پڑھیں، اس سیرت کے اجزاء کو غور سے دیکھیں، اس کے ایک ایک گوشے پر نظر ڈالیں، اس کے اندر کے پیارے اسباق کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آج امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں اللہ کے رسول کیا تھے، آپ کا پیغام کیا تھا، آپ نے دنیا میں کیا 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 اور کس انداز سے کیا، لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا اور کیا تعلیمات پیش فرمائی۔ بیشتر طبقہ امت مسلمہ میں ایسا ہے جن کو آج اس بات کی کوئی خبر نہیں، بے خبری میں ہے۔ بہت سو کو تو ہمارے نبی علیہ السلام کا ٹھیک سے نام لینا بھی نہیں آتا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا علم نہیں، آپ کے والد کا نام نہیں جانتے، آپ کے دادا کا نام نہیں جانتے، آپ کی والدہ کا نام نہیں جانتے، آپ کی اولاد کا نام نہیں جانتے، اور جب یہ تک ان کو نہیں معلوم ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے اسباق کیا معلوم ہو۔ بس وہ بڑے ہوتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں کے چکر لگاتے ہیں، یونیورسٹیوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کسی پوسٹ پہ کسی جاب پہ لگ جاتے ہیں، ان کو کوئی موقع نہیں ہے اور وہ موقع نہیں نکالتے کہ ہم جس نبی کے پیروکار، جس نبی کے اوپر ایمان رکھنے والے، جس نبی کے ماننے پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے، ہم ذرا ان کی سیرت کو تھوڑا سا ہی پڑھ کے دیکھ لیں۔ یہ بہت بڑی کوتاہی۔ میں گزارش کروں گا اس موقع سے، جبکہ آج 12 ربیع الاول ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ ہے، میں سب کو اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہوا ہے کم از کم وہ ایک چھوٹی سی کتاب لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کی کوشش کرے، اسے معلوم تو ہو جائے کیا ہے اس کے اندر، کیا پیغام ہے اس کے اندر، کیا طریقہ ہے اللہ کے نبی کا، گھر کے اندر کیا تھا، گھر کے باہر آپ کا طریقہ کیا تھا، اپنوں کے ساتھ کیا طریقہ تھا، غیروں کے ساتھ کیا طریقہ تھا، کھانے اور پینے اور اٹھنے اور بیٹھنے اور مختلف کام کاج کرنے میں آپ کا کیا طریقہ تھا، اللہ سے تعلق میں آپ کا کیا طریقہ تھا، عبادت کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، دشمنوں سے آپ کا سلوک کیا تھا، اپنوں سے آپ کا سلوک کیا تھا، رشتہ داروں سے کیا سلوک تھا، اپنے بچوں سے کیا سلوک تھا، بیویوں سے کیا سلوک تھا، یہ سب کچھ اس کے اندر آپ کو ملے گا۔ اور آج یہ معلوم نہ ہونے کی بنا پر ہم خود ایسے ناواقف ہو گئے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ تم جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو تم ہم کو بتاؤ کہ انہوں نے کیا تعلیم دی ہے، تو بہت سے ایسے ہیں جو اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس سے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم خود اللہ کے نبی کی سیرت سے واقف ہو۔ دوسرا اس سے بھی اہم کام اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اپنے آپ کو عمل پیرا کرائے، عمل کرے اس کے اوپر۔ جہاں جو موقع ہے سیرت النبی کے اسباق کو لاگو کرنے کا، اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیویوں پر، اپنے گھر بار پر، اپنی تجارت پر، اپنی منڈیوں پر، اپنے کاروبار کے سلسلے میں یا کسی اور جگہ پر، جہاں کہیں بھی آپ جائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے اسباق کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتے چلے جائیں۔ یہ دوسری سب سے عام ذمہ داری۔ تو پہلا کام تو ہے سیکھنا، معلوم کرنا، ان روشن اسباق کو اپنے ذہنوں کے اندر اتارنا،
اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر جاری کرنا اور لاگو کرنا۔ جان کر لاگو نہ کریں تو فائدہ کیا ہوگا؟ سیرت بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی بیویوں کے ساتھ ایسا رہتے تھے، بچوں کے ساتھ ایسا رہتے تھے، بڑوں کے ساتھ ایسا رہتے تھے، اپنوں کے ساتھ ایسا رہتے تھے، غیروں کے ساتھ ایسا رہتے تھے، کھانا ایسے کھاتے تھے، پینا ایسا ہوتا تھا، سونا ایسا ہوتا تھا، جاگنا ایسا ہوتا تھا، عبادت ایسی ہوتی تھی، ریاضت ایسی ہوتی تھی، لیکن ہم کچھ اس سے اخذ نہ کریں اور اپنے بے ڈھنگے پن پہ باقی رہیں تو ظاہر بات ہے بے فائدہ بات ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ نے فرمایا اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری سیرت کی پیروی کرو۔ میں نے جہاں جو حکم دیا، جہاں اپنے طرز زندگی سے جو بتایا، اس طرز عمل کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ، تب کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری بخشش فرما دے گا، اور یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ خود تم کو چاہنے لگے گا۔ آج ہم کو اللہ نہیں چاہ رہے، اگر اللہ چاہتے آسمان سے فرشتے نازل ہو جاتے، اگر آج اللہ ہم کو چاہتے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ آج جو پریشانی امت کو ہے یہاں سے وہاں تک دیکھی جا رہی ہے، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے اللہ ہمارے سے ناراض ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، بہت ناراض کر دیا ہے۔ نمازیں نہ پڑھ کر، الٹی سیدھی حرکتیں کر کر، سیرت النبی کو پاش کر کے، سیرت النبی کو اٹھا کے پس پشت ڈال کے، قرآن کریم کو اٹھا کے پس پشت ڈال کے ہم نے اللہ کو انتہائی ناراض کر دیا ہے، اور وہ آثار آج دکھائی دے رہے ہیں، اللہ کے غضب کے آثار ہر جگہ پر۔ لیکن اللہ کے رحم کے آثار کب آئیں گے؟ جب ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اور اللہ کے محبوب کب بندے بنیں گے؟ اللہ خود کہتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو چاہنے لگے گا، اور جب اللہ تم کو چاہنے لگے گا تو سارے تمہارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے مسائل کا حل سیرت النبی میں ہے، ہماری پریشانیوں کا حل شریعت مطہرہ میں، ہمارے ہر مسئلے کا تدارک وہ سیرت النبی کے اسباق میں اور اس پر عمل کرنے میں۔ اگر ہم نے شروع کر دیا یکے بعد دیگر سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں۔ تیسرا کام جو اس وقت کرنے کا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے سیرت النبی کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ ہم غیروں کے سامنے اللہ کے نبی کی سیرت کو پیش کریں۔ اللہ کے نبی آئے، آپ نے خود اپنی سیرت کو پیش کر دیا کہ مجھ کو دیکھ لو، میرا کھانا دیکھو، میرا پینا دیکھو، میرا اٹھنا دیکھو، میری ہر ادا دیکھو۔ لوگوں نے دیکھا، جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ آج اللہ کے نبی نہیں ہے ہمارے ساتھ، لیکن اللہ کے نبی کے سیرت کے اسباق موجود ہے، وہ آج ہمارے پاس میں ہے اور آپ کے پاس میں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سیرت کے اسباق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ہر آدمی اتنا تھوڑا سا کام کر لے۔ میں کئی سال سے کہتا آ رہا ہوں کہ ایک سیرت کی چھوٹی سی کتاب خرید لے اور ایک مٹھائی کا ڈبہ لے لے اور غیروں کے سامنے جا کر یوں کہہ کر پیش کر دے، یہ میری طرف سے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پر، آپ کے برتھ ڈے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے لیے میں تحفہ لایا ہوں۔ سیرت النبی پہنچ جائے گی،
آج نہیں تو کل وہ پڑھ سکتا ہے، اور جب پڑھے گا تو انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ میں نے تفصیلی طور پر تو اس سلسلے میں پہلے بیانات دیے ہیں، یہاں وقت کی قلت کی وجہ سے ان 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے اوپر سیرت النبی کے تئیں 3 ذمہ داریاں۔ سب سے پہلی ذمہ داری خود سیرت النبی کا مطالعہ کرنا، دوسری ذمہ داری سیرت النبی پر عمل کرنا، اور تیسری ذمہ داری سیرت النبی کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوئے، فرانس نہیں، فرانس کا باپ بکتا رہے، ساری دنیا تھو تھو کرے گی اس کے اوپر، ساری دنیا اسی کے اوپر تھو تھو کرے گی۔ لیکن ہم نے اپنے نبی کی تاریخ کو، اپنی نبی کے سیرت کو لوگوں کے سامنے واضح نہیں کیا ہے، اس لیے وہ لوگ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں جو اس طرح کی دہشت گردی کرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی بات کو ان کے ذہنوں میں اتارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ غیروں کے دماغوں میں سیرت النبی کے اسواق پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔